بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ اکثر بڑے بوڑھے سنایا کرتے تھے۔ یہ قصہ کہانی کی شکل میں کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی نہایت ہی پرسکون اور اچھی گزر رہی تھی، مگر کچھ عرصہ سے وہ عجیب الجھن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے سے وہ مسلسل ایک خواب دیکھ رہا تھا جس میں ایک عورت اس کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی اور خواب میں روز ہی اس سے ایک بات بار بار پوچھتی: بادشاہ سلامت، میں آ جاؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ کو اس خواب نے مسلسل 3 مہینوں سے تنگ کر رکھا تھا۔ بادشاہ ہر رات یہی خواب دیکھتا اور اکثر نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہ خواب بادشاہ کے لیے ذہنی الجھن بنا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے ایک روز فیصلہ کیا کہ یہ خواب اپنی بیٹی کو سنائے گا، اور پھر اس رات بھی یہی خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کر اس نے یہ خواب اپنی بیٹی کو سنایا۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کا نام مہرونسا تھا۔ نہ جانے بیٹی کو پورا کا پورا خواب سنا دیا۔ مہرونسا بڑی دانا، عقل مند اور ہوشیار تھی۔ اچھا خواب سننے کے بعد کہنے لگی: ابا حضور، واقعی آپ کا خواب سننے کے بعد الجھن میں مبتلا کرنے والا ہے، مگر میں اس کی تعبیر کئی حد تک جان چکی ہوں۔ اگر آئندہ رات آپ کو وہی خواب آئے، اگر وہ عورت خواب میں آ کر آپ سے پوچھے کہ میں آ جاؤں یا کل آؤں، تو آپ اسے کہیے گا کہ آج ہی آ جاؤ۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ بادشاہ کو اس کی عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا۔ بادشاہ کو اگلے روز تک وہ خواب نہ آیا۔ بادشاہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا کہ اب جان چھوٹی، مگر اگلے ہی روز بادشاہ کو پھر وہی خواب آیا۔ بادشاہ کو سفید چادر میں لپٹا ہوا عورت کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا، جو بادشاہ کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ بادشاہ سے پوچھتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آ جاؤں یا کل آؤں؟ بادشاہ نے اپنی بیٹی مہرونسا کی ہدایت کے مطابق اسے کہا کہ تم آج ہی آ جاؤ۔ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اس کے ساتھ ہی ہڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی مہرونسا کو رات کے خواب کے بارے میں بتایا۔ وہ کہا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اس عورت سے کہہ دیا ہے کہ تم آج ہی آؤ۔ مہرونسا نے باپ کی بات سن کر کہا: ابا حضور، آپ نے جو کیا ہے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ آپ فکر مت کیجئے، سب کچھ بھلا ہی ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو مشکل آسان ہوگی۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے۔ بادشاہ اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا۔ بادشاہ کے ملک میں بالکل امن و امان تھا، ہر جگہ خوشحالی تھی۔ رعایا بادشاہ کی نیک دلی سے بہت خوش تھی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی کہ ایک دن بادشاہ کو اچانک اطلاع ملی کہ بادشاہ کے پڑوسی ملک نے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور سخت گھبرا گیا۔ وہ اس قسم کے حملے پر ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا، کیونکہ بادشاہ امن پسند تھا۔ بادشاہ اس ملک کے بادشاہ سے جوابی طور پر بالکل لڑنے پر تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی بادشاہ کی فوج کے پاس جوابی طور پر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر زیادہ دیر کے لیے فوج دشمن کے سامنے نہ رہ سکی اور بادشاہ کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس کی فوج پست ہو گئی، دشمن کے حملے کی طاق نہ لے سکی اور ہتھیار ڈالنے لگی، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اس ملک کی فوج نے بادشاہ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کے محل پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے محل کے خفیہ راستے سے راہ فرار چنی اور اپنی چھوٹی بیٹی مہرونسا کو ساتھ لے کر اسی خفیہ راستے سے باہر نکلا اور سرنگ سے چھپتا چھپاتا جا کر جنگل میں نکل گیا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی غم سے نڈھال، ملک چھین جانے کا غم اور اس کے بعد ان مصیبتوں سے کبھی گزرے نہ تھے۔ وہ دونوں جلدی چلتے چلتے بھاگتے تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ پیر دکھنے لگے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مگر خوف تھا کہ کہیں دشمن آ کر ان کو پکڑ لیں۔ یہ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیے جنگل میں سارا دن بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے قریب وہ اپنے ملک کی سرحد کے قریب ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو ایک زمانے میں بادشاہ کے شاہی محل پر ملازم کام کر چکا تھا۔ بادشاہ اسے اکثر خوش و کرم ہو کر انعام و اکرام سے نوازتا رہتا تھا۔ بادشاہ کے ذہن میں فوری طور پر کوئی خیال نہ تھا۔ بادشاہ اس گاؤں میں اس کے دروازے پر جا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پرانے شاہی محل کے ملازم نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، خوش دلی سے استقبال کیا اور گھر کے اندر لے گیا۔ بادشاہ کو پانی شربت پلائے اور پھر آنے کا ماجرا پوچھا۔ بادشاہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح اس کے دشمن نے محل پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ دونوں باپ بیٹی جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ شاہی ملازم نے جب بادشاہ کا یہ ماجرا سنا تو کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا: بادشاہ سلامت، میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں۔ آپ کے مجھ پر بے تحاشا احسانات ہیں۔ یہ میرا غریب خانہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ جتنا عرصہ چاہیں یہاں قیام کر لیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا کہ دشمن سے جان بچ گئی اور رہنے کی جگہ بھی مل گئی۔ پرانے شاہی ملازم نے بادشاہ کے رہنے کے لیے اپنا کمرہ تیار کر دیا اور بادشاہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ بادشاہ کی بیٹی مہرالنساء بھی اس کے ساتھ تھی۔ رات کے وقت شاہی ملازم نے کھانے کا انتظام کیا۔ بادشاہ اس کے اس عمل سے بے انتہا خوش تھا۔ رات کو بادشاہ سونے کے لیے لیٹا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن سوچوں میں گم تھا۔ بادشاہ کو اس کا محل اور آسائش یاد آنے لگی کہ کل تک ملازم، نوکر چاکر اور خدمت گار ہر وقت خدمت کے لیے تیار، مگر آج یہ حالت ہے کہ ایک کمرے میں ایک آدمی کے گھر پڑا ہوں اور اس کے گھر اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ اور بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تک میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ خیر، اس نے سر جھٹک دیا۔ قسمت نے ایسا پلٹا بدلا تھا کہ ایک دم دنیا ہی ساری بدل گئی تھی۔ اور پھر اچانک اسے ساتھ والے کمرے سے آواز آئی۔ اس دوران میں مہرالنساء سو رہی تھی۔ اس وقت بادشاہ بہت حیران ہوا کہ باتیں کرنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کا چونکنا اپنی جگہ درست تھا، یہ آوازیں ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ پھر اس نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دی۔ بادشاہ کا میزبان، وہی پرانا شاہی ملازم، کسی سے کہہ رہا تھا، یہ مصیبت پتہ نہیں اب کتنے دن تک ہمارے گھر رہے گی۔ بادشاہ نہیں بلکہ اب فقیر ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ جواب میں کسی عورت کی آواز آئی جو یقیناً اس کی بیوی تھی۔ اب اگر یہ فقیر ہو چکا ہے تو اسے گھر میں کیوں ٹھہرایا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اصلی کا نمک میں نے کھایا ہے، اس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، یہی سوچ کر میں نے اسے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے۔ بیوی کہنے لگی، 2-4 دن خدمت کرو اور پھر چلتا کرو، یہ کہہ کر رخصت کر دینا کہ اب ہم یہاں آپ کو نہیں رکھ سکتے، خود کچھ حالات اچھے نہیں کہ مہمان نوازی کر سکیں۔ سچ مانو میں تو اس سے زیادہ ان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ بایزید بولا، ارے باغبان، کچھ تو صبر سے کام لو، اور چلتا کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، ایک دم سے دھکے دے کر تو نہیں نکال سکتا، بس 1-2 دن کی بات ہے، پھر کوئی ایسا بہانہ کروں گا کہ بادشاہ کو یہاں سے چلتا کروں گا۔ بادشاہ کو اس وزیر کی اور اس کی بیوی کی یہ گفتگو سن کر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ وہی وزیر تھا، یہ وہی پرانا ملازم تھا جسے بادشاہ معمولی بات پر ڈھیروں انعامات سے نوازا کرتا تھا۔ پرانا نمک حرام اسے دل بھر چکا تھا۔ وہ چاہتا تو بادشاہ کو ساری زندگی اپنا مہمان رکھ سکتا تھا، مگر وہ گڑ کی طرح اپنی آنکھیں بدل چکا تھا۔ بادشاہ کے سامنے اپنے برے حالات کا رونا رو کر بادشاہ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، اور بیوی اور دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا بہانہ کریں گے کہ بادشاہ وہاں سے چلا جائے۔ بادشاہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے برے حالات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وزیر بھی اب اس سے آنکھیں پھیر رہا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، دنیا اسی کا نام ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے۔ وہ رات اس نے کروٹ بدلتے ہوئے گزاری۔ صبح اٹھا اور وزیر سے کہنے لگا، میرے بھائی، اب میں تم سے اجازت چاہوں گا، میں نے تمہاری مہمان نوازی دیکھ لی، تمہاری مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ چلاک وزیر کہنے لگا، کیوں بادشاہ حضور، کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ 2-4 روز تو رک جاتے۔ کیا آپ کو میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی، یا مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی؟ بادشاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے ہماری خوب مہمان نوازی کی، بس اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ پھر بادشاہ نے اسے کہا، مجھے بھیس بدلنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں، وہ مجھے مہیا کر دو۔ وزیر نے چیزیں بادشاہ کو مہیا کر دیں تو بادشاہ کہنے لگا، میں یہاں سے اپنا بھیس اور حلیہ بدل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ پرانا ملازم بڑا خوش تھا کہ بادشاہ سے پہلے ہی جان چھوٹ گئی، کہ اب بادشاہ کو زیادہ دیر کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فوج نے قبضہ کیا ہے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ جائے اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے جائے۔ اسی لیے وہ بادشاہ سے جان چھوٹے پر دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مصیبت ٹل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی مہرالنساء کو لے کر اس وزیر کے گھر سے رخصت ہوا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ نے اپنے ملک کی سرحد عبور کر لی اور ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہو گیا۔ اس ریاست کا نواب بادشاہ کا بڑا اچھا دوست تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیں۔ شکریہ۔